عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آنے لگے گی۔ اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں سے بری لگتی ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبانوں پر شکووں کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اور فاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے، خاموشی کے تعاون سے گھر چلا لینا۔ رفاقتیں کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، رفاقتیں کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، جگنو قید میں رکھ کر پالے نہیں جاتے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے لیے دکھ میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے رب کریم نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ صبر وہ بھی ہوتا ہے جب آپ کا دل تو جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہتے ہیں۔ ابو علی سینا کا ایک قول ہے کہ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بنا دیتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ یہ دھواں جو خیال ہے اسی بات کی تو دلیل ہے، کوئی آگ مجھ میں ضرور تھی جسے بے حسی نے بجھا دیا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے رہیں۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کیا کھویا کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا، جو کھویا وہ میری نادانی تھی اور جو پایا وہ میرے اللہ کی مہربانی تھی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ حکمت کی بات کیا ہو تماشا گروں کے بیچ، حکمت کی بات کیا ہو تماشا گروں کے بیچ، ان سے کیا کلام جنہیں حد ادب نہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بہت راز کی بات ہے۔ جو چراغ اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور ہے، ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر، کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی اذیتوں کا غرور توڑے۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں باپ ایسے ہیں جو خود مشقتیں اٹھا کر اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان مرد ہو، میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پہ واہ بھی لکھوں۔
اس کی ذات پہ اٹھتے وہ الفاظ لکھوں جسے سن کر وہ رو دیتا ہے اور کبھی کبھار چپ کر کے سہ جاتا ہے۔ آپ جس چیز پر توجہ دیں گے وہ لازمی بڑھے گی۔ ابھی آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ چونکہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے دوسروں سے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ کچے گھروں میں رہنے والے بھی عظیم لوگ تھے، ٹوٹے بھی تو ایک وقار کے ساتھ، کسی سے کچھ نہ کہا، بس اداس رہنے لگے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذاتی توجہ نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو آپ کو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کے لیے بڑی بدقسمتی۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو باہر سے ملنے والی ہزاروں خوشیاں بس اسے ہنسا سکتی ہیں لیکن خوش نہیں کر سکتی۔ سوچ سمجھ کر جواب دینے میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جب سارے ہی راستے خواہ غریب کی جھونپڑی سے نکلتے ہوں یا امیر کے محل سے ایک ہی منزل یعنی قبرستان کو ہی جاتے ہیں تو پھر تکبر اور غرور کس بات کا؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ آئیے اپنے آپ اللہ سے معافی مانگے اور اصل زندگی کے تیار کریں۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے لیکن دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دوسروں کو احساس پیدا فرمائے۔ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں سب کرتے ہیں۔ کوشش کریں غلطیاں کریں، غلطی سدھاریں، آگے بڑھیں۔ ناکارہ ہو جانے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ ٹھیک ہے پھر دوستو، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔